ہمارے کئی نوجوان جن میں سٹالز لگائے ہیں اور ان سٹالز کا بغور معائنہ کر رہے ہیں. ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں, وہی اپنے افزائی کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی روزی روٹی کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ خیال تھا کہ پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں, لیکن اس سمت میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف سٹالز کا بغور معائنہ کر رہے ہیں, ان نوجوان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور دیکھنے لائق بات ہے کہ نوجوانوں میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اپنے لیے روزگار کے وسائل تلاش کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ ساتھ کئی دیگر بے روزگار نوجوان آگے بڑھائے. اور اس مسئلے سے ہم بہت وقت سے جوجھ رہے تھے, بے روزگاری کے مسئلے سے. اس مسئلے کا حل انہی ایفورٹس سے مشمل ہے, انہی ایفورٹس میں پوشیدہ ہے. باقی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ یہاں مل جل کے رہیں, امن سے رہیں, ایک دوسرے کی محبت میں رہیں, وہ بات اپنی جگہ. لیکن آج جب ہم اس چمن کی اور پھولوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ پہ بھی, ان گروورز پہ بھی, اور سب لوگ جو اس سے وابستہ ہیں. یہ کوئی چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے, اس پہ توجہ ہمیں اور زیادہ دینی چاہیے. میں وزیر اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ اگر ہم اس طرح اس کو درجے میوہ صنعت کو, ہمارے ٹورزم کو سب کے برابر میں یہاں ایک اکنامک ایکٹیویٹی بن سکتی ہے, کیونکہ اس کا پھیلاؤ شہر و گاؤں ہر جگہ ہے. ملک بھی ان کا پروڈکٹ جائے اور ہماری اقتصادیات کو یہ بہتر بنائیں, اپنی اقتصاد کو بہتر بنائیں, اور ہمیں اپنے رنگ سے, اپنے پھولوں سے اور اس خوشبو سے ہمیں آراستہ کریں. اللہ ان سب کو کامیاب کرے. وادی کشمیر اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے. اس خوبصورتی میں ہمارے جو باغ ہیں ان کا ایک اپنا ہی رول ہے. جب سے کشمیر لوگ آنا شروع ہوئے تب سے ہمارے باغ یا تو یہاں لگانے آئے یا ان کو دیکھنے آئے, یا تو مغل آئے انہوں نے یہاں باغ لگائے, چاہے چشمہ شاہی ہو, نشاط ہو, شالیمار ہو, ہارون ہو. اس کے بعد آج تک جب بھی باہر سے کوئی وزٹر آئے اور کہیں نہیں پہنچے لیکن مغل گارڈنز دیکھنے ضرور آئے. ہماری ایک ٹورزم کے لحاظ سے ایک کمی یہ رہتی تھی کہ ہمارا سیزن بہت چھوٹا ہوتا تھا. لوگ یا تو سردیوں میں برف دیکھنے آتے تھے یا گرمیوں میں باقی ملک کی گرمی سے بچنے کے لیے اور یہاں باغوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے. پھر گرمیوں کے مہینے میں مئی سے ہمارا سیزن شروع ہو جاتا تھا, اور گرمیوں کے مہینے کے بعد کچھ وقت کے لیے ہمارا سیزن ختم ہو جاتا تھا. مارچ اپریل میں یہاں آنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے. آج ہم سری نگر رہنے والوں کو پتا ہے اس مغل گارڈن, اس ٹیولپ گارڈن کے سامنے سے کتنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس ٹیولپ سیزن کا بڑا چھوٹا ایک اثر رہتا ہے. اب ہمارے لیے پریشانی یہ بنی تھی کہ سردیوں کے مہینے آتے آتے اس سیزن کو کس طرح بڑھایا جائے. اکتوبر نومبر جو کہ ہمارے لیے عام طور پہ ایک ڈاؤن سیزن مانا جاتا ہے, لو سیزن مانا جاتا ہے. پارکس اینڈ گارڈنز ڈپارٹمنٹ آف فلوریکلچر کو مبارک پیش کرتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اسکاس کشمیر کو, کیونکہ ان کا بھی اس میں ایک رول رہا. باغ گل داؤد جس کو ہم کرسینتھمم کے نام سے جانتے ہیں, یہ ایک ایسا پھول ہے جو کہ اس سیزن میں کھلتا ہے, جہاں کہ ہمارے باقی باغوں میں شاید ہمارے کچھ خاص دکھانے کے لیے نہیں ہوگا. لیکن اس کرسینتھمم اگر اس گارڈن کو ڈیولپ کیا جائے ٹیولپ گارڈن کے مقابلے میں, جو ٹیولپ گارڈن نے ہمارے لیے مارچ اپریل میں کیا ہے, وہی کرسینتھمم گارڈن ہمارے لیے اکتوبر نومبر میں کر سکتا ہے, جو کہ میں پوری امید کرتا ہوں اس میں ہم کامیاب ہوں گے. کیونکہ اس گارڈن کا پھر صرف پارکس اینڈ گارڈنز کو فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں جو لوگ ٹیولپ گارڈن دیکھنے آتے ہیں وہ صرف ٹیولپ گارڈن دیکھ کے واپس نہیں جاتے,
आते हैं ट्यूलिप गार्डन के बहाने, लेकिन फिर बाकी जगह जाते हैं। उसका फायदा यहाँ हमारे पोलो व्यू के दुकानदारों को होता है, हमारे शिकारा वालों को होता है, हमारे टैक्सी वालों को, होटल वालों को, हाउस बोट वालों को। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्रिसैंथेमम गार्डन का हमने आज संगे बुनियाद रखा है, इसका अगर सही माने में इसकी डेवलपमेंट हो, और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है, इसके लिए हमें अपना जो है ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्यूलिप गार्डन को जिंदा रखने के लिए फिलहाल हमें बाहर से बल्ब लाने पड़ते हैं, उसका खर्चा हमें बहुत बर्दाश्त करना होता है। अब एक प्रोजेक्ट के तहत मैं पिछले दिनों जम्मू में वीसी साहब प्रोफेसर गनाई साहब के साथ बैठा था। इनकी अब कोशिश है कि उन्हीं ट्यूलिप बल्ब्स को यहाँ पे प्रोपेगेट करके एक वक्त ऐसा आएगा जबकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या, हम यहाँ से बाकी मुल्क में जो है ट्यूलिप के बल्ब्स बेचना शुरू करेंगे। लेकिन क्रिसैंथेमम एक ऐसा फूल है जिसके लिए हमें बाहर से रूट स्टॉक या बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहीं पे प्रोपेगेट होगा, यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, यहीं पे लगाएंगे, यहीं पे इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इसी टाइम हमारा ये क्रिसैंथेमम गार्डन जो है ये तैयार होगा, और इसको फिर हम बाकी मुल्क में एक टूरिज्म जो है डेस्टिनेशन के तौर पे मार्केट करके श्रीनगर को एक नया डेस्टिनेशन यहाँ पे जो है हम दे पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हाईटेक नर्सरी के एक्सपेंशन के लिए जो प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ है उसकी भी अपनी अहमियत है। अब आप देखें यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, जिसमें कि आपके प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स उन्होंने अपना जो है अपने स्टॉल लगाए हैं। और अगर आप देखें जिस तरह नासिर ने अभी कहा, कश्मीर के हर कोने से यहाँ आए हैं। आप जिले का नाम ले लीजिए तो कोई ना कोई उस जिले से यहाँ पे है, कुपवारा से लेके अनंतनाग तक। और हुकूमत के तरफ से इनको थोड़ी बहुत मदद मिली है, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े हैं। और एक भी इनमें से ऐसा नहीं है जो कि हुकूमत से ली हुई मदद से कम आज कमाई कर रहे हैं। यहाँ ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं जिन्होंने हुकूमत से 4-5 लाख रुपए लिए होंगे शुरू करने के लिए, जिनकी आज कमाई करोड़ों में है। कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन सब कामयाबी से जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि न सिर्फ खुद बल्कि अपने आसपास के इलाकों से इन्होंने वहाँ लोगों को रोजगार दिया है। इससे हमारी एनवायरनमेंट की बचत हो रही है, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पा रहे हैं, कमाई भी हो रही है, जमीन का सही इस्तेमाल हो रहा है, रोजगार भी हम देने में कामयाब हो रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारी तो कोशिश रहनी चाहिए कि इस तरह के जो मिसाल हमने यहाँ कायम किए हैं ये और हो। आज हमने 5 सर्टिफिकेट दिए, कल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 5 के बजाय हर जिले में ऐसे 50 हों जिनको हम सर्टिफिकेट दे पाएं, और जिनको हम मिसाल के तौर पे बाकी नौजवानों के सामने पेश करें और कहें कि अगर आपके पास जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों के लिए। एसेंशियल ऑयल्स, बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ से बाहर बेचना बहुत मुश्किल है। कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी जहाज कैंसिल हो जाते हैं। अब कितने ट्रक भर के हम सामान यहाँ से भेजें। लेकिन एसेंशियल ऑयल ऐसी चीज है, छोटी शीशी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लो वॉल्यूम हाई वैल्यू। उसकी साइज बहुत छोटी है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे लैवेंडर ऑयल, मिंट ऑयल, इस तरह की चीजें जो हैं जो यहाँ एग्जिबिट हो रही हैं, ड्राइड फ्लावर्स जो कि यहाँ से बाहर बेचे जा रहे हैं, इसी तरह कट फ्लावर्स जो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स ने अपना जो है एग्जिबिट यहाँ दिखाया है, मैं उनमें से एक एक को अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आपने कामयाबी हासिल की, और उम्मीद करता हूँ कि आप और फलें फूलें। और अगर हमारे तरफ से कहीं कोताही या कोई कमी रही हो आप हमें बता दीजिए, ताकि आपके काम में अगर कहीं रुकावट पेश आए, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल पेश आए तो हमें बता दीजिए, ताकि हम आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएँ। क्योंकि हकीकत ये है सरकारी नौकरियां हम हर किसी को दे नहीं सकते हैं।
بے روزگاری کا خاتمہ جموں کشمیر میں سرکاری نوکریوں سے نہیں ہوگا. ہم دیں گے جتنا ہم دے سکتے ہیں، لیکن جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو ہم بڑھاوا نہیں دیتے تب تک بے روزگاری کا جو یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا ہم علاج کر نہیں پائیں گے. اور یہ امید کرنا کہ باہر سے بڑے بڑے مالک آئیں گے اور یہاں فیکٹریاں لگائیں گے، نہیں لگائیں گے. وہ فیکٹری جس کے لیے را مٹیریل ان کو باہر سے لانا ہوگا اور فنش پروڈکٹ یہاں سے باہر نکالنا ہوگا، اس فیکٹری کا نہ ان کو کام ہے نہ ہمیں کام ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی جن کا ایک بیس یہاں پہ ہے، جن کی بنیاد یہاں پہ ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کو لے کے ہو، چاہے ہینڈی کرافٹس کو لے کے ہو، اور چاہے فلوریکلچر کو لے کے ہو. تو میں اپنے طرف سے تمام ان لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں جو یا تو اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اس شعبے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی طرف سے جہاں پہ بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی اس فلوریکلچر اور الائڈ ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دینے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ اور کامیاب ہوں اور ترقی کریں. اور آج اس موقع پہ میں ان دونوں پروجیکٹس کے لیے، اس ہائی ٹیک نرسری کے ایکسپینشن کے لیے اور کرسینتھمم گارڈن کے فاؤنڈیشن سٹون کے لیے، میں کمشنر سیکرٹری شیخ فیاض صاحب آپ کو اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو مبارک پیش کرتا ہوں. اور آج جو پروگریسو گروورز کی طرف سے جو اس ایگزیبیشن میں آپ نے ہمیں جو دکھائے اور جو آپ نے کامیابی حاصل کی، اس کے لیے بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. لون بھی آ جائیں اور اپنی سرٹیفکیٹ حاصل کریں. جو باقی ماندہ سرٹیفکیٹس ہیں وہ انسٹال ہولڈرز کو بعد میں دی جائیں گی. عزت کے ساتھ روزگار حاصل کرنے کے لائق نوجوانوں کو بنایا گیا ہے.